الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صلوات محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ مسلسل اس آیت کے ذیل میں چند ایک متفرق اور متشدد گفتگو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہی مجالس ہیں کہ جن کے ذریعے جو کچھ بھی دین کے بارے میں الف ب میں پتہ ہوتا ہے تو یہی ایک درس گاہ ہے۔ مشغول زندگی ہو چکی ہے، مشکلات زیادہ ہیں، لہذا ماں باپ کی جو دین کے سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ اچھی طریقے اور صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی ہیں۔ تعلیم کا جو نظام ہے وہ اتنا دنیاوی ہو چکا ہے کہ بچے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں وہ کچھ الگ سے دین کے بارے میں روزانہ کچھ گفتگو کر سکے۔ اسکول کے بعد گھر آتا ہے تو پھر ہوم ورک، پھر ٹیوٹر، پھر اس کا ہوم ورک، اتنا کام بڑھ جاتا ہے بچوں کے لیے کہ ماں باپ اپنی اس مشغول زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ دن بھر بھی اپنے سامنے نہ رکھیں، بلکہ اس کا نام ہوتا ہے کہ اچھی تعلیم دے دیں تو ڈے بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جو روزانہ جس کے سلسلے میں ہمیں حکم دیا گیا تھا، جس طریقے سے بدن کی غذا کے لیے ایک ماں باپ کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور حق ہے، ہونا چاہیے۔ لباس کے لیے کتنی فکر مند رہتا ہے ماں باپ کہ میرا بچہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، ہونا چاہیے، حق ہے۔ تو بدن کی غذا کے لیے، بدن کو چھپانے کے لیے، بدن کو آراستہ کرنے کے لیے، بدن کو مزین کرنے کے لیے جتنی بھی
ہماری مشغول زندگی ہے، جتنی بھی ہماری پلاننگیں ہیں، جتنے ہمارے برنامے ہیں، وہ سب کے سب یہی 50-60 سال کی والی زندگی کے لیے، کہ جس کے بعد ضمانت نہیں ہے کوئی کہ ہمارے مرنے کے بعد جس کے لیے ہم نے پوری زندگی صرف کر دی یہ ہمیں یاد کرے گا کہ نہیں، یہ کچھ ہمارے لیے کرے گا کہ نہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی ہمیشہ زندگی کے لیے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے ساتھ ساتھ، حق تو یہ ہے کہ زیادہ اس کے لیے ہو، کم دنیا کے لیے ہو، لیکن نہیں، حد اقل کم سے کم برابر ہی کا انصاف کریں کہ جتنا دنیا کے لیے ہم کوشاں ہیں، جتنا دنیا کے لیے ہم فکر مند ہیں اپنی اولاد کے لیے، اتنا ہی دین کے لیے رہیں۔ تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ان ساری ذمہ داریوں کو اگر کوئی ادا کر رہا ہے اور اٹھا رہا ہے تو کون ہے؟ یہی فرش اعضا، یہی مجلس ہے۔ اب اگر یہاں پر بھی ہم نے توجہ نہیں کی تو بتائیے کہاں جائیں گے؟ اس فرش اعضا کے سلسلے میں یہ ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسا مکتب ہے کہ جہاں شعبے بٹے نہیں ہیں، سن وائز کلاسز نہیں لگتے ہیں، اسپیشلائزیشن کے اعتبار سے یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ اس شعبے والے ادھر بیٹھیں گے، اس شعبے والے ادھر بیٹھیں گے، اس شعبے والے اتنے بجے آئیں گے، اس شعبے والے اتنے بجے آئیں گے۔ چھوٹے سے 10 سال تک یہاں تک، اور 10 سے 15 سال، قسم خدا کی یہ کربلا کی دین ہے۔ کربلا نے ایک دن میں ایک ایسے مرقع ہمیں سامنے پیش کر دیے کہ جہاں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے سارے امتیاز ختم کر دیے۔ ایک درسگاہ، ایک مکتب، ایک اسکول میں ہم جب آتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے ہمیں کچھ ملا، بوڑھا سمجھتا ہے ہمیں کچھ ملا، جوان سمجھتا ہے ہمیں کچھ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والے بو کر کے گئے، کربلا والے اپنی ذمہ داری کو اس طریقے سے نبھا کر کے گئے کہ رہتی دنیا تک اگر لوگ اس فرش اعضا سے وابستہ رہے تو ان کو غذائے روحانی ملتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب آپ اسی پر تھوڑا سا تجزیہ کر لیں اپنے ممالک میں کہ ہم لوگ کتنا وقت دیتے ہیں۔ پھر بھی الحمدللہ ہمارے بچے خدا کو پہچانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں، دین کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کا احترام سمجھتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سب کہاں سے ہے؟ صرف جو ہم زور دینا چاہتے ہیں، جو اس وقت ہماری اپیل ہے وہ یہ کہ جو میری ذمہ داری الگ الگ فردی تھی، وہ ساری ذمہ داری، پورے سماج کی ذمہ داری، علاقے کا کوئی امام باڑہ، کوئی ایک حسینیہ، کوئی ایک مسجد اٹھائے ہوئے ہے۔ تو بتائیے پھر ہماری ذمہ داری اس فرش اعضا کے سلسلے میں اگر بڑھ جائے تو پھر میرا شیئر کتنا ہوگا؟ بہت تھوڑا سا ہوگا۔ صرف تاکید، صرف توجہ، صرف بچوں سے پوچھ لینا کہ وہاں مجلس میں گئے تھے، صرف بچوں سے پلٹنے کے بعد پوچھ لینا آج وہاں کیا گفتگو ہوئی، آج مولوی صاحب نے کیا پڑھا۔ الگ سے میں کلاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے ٹیوٹر بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی دستگاہ، یہی ان کا مکتب، یہی ان کی بچھائی فرش اعضا کہ جس کا آغاز کربلا سے ہی ہو چکا تھا، کہ جس کو جناب زینب ام کلثوم نے شام میں باقاعدہ دشمن کے دربار میں اس مکتب اور اس مدرسے کا آغاز کر دیا، اور کتنی زحمتوں سے یہ مکتب، یہ مدرسہ، یہ انسٹیٹیوٹ آپ تک پہنچا ہے۔ اگر ہم خالی اپنی اس تاریخ کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمارے افتخار کے لیے کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ سجا سجایا مدرسہ ہمارے اور آپ کے حوالے کیا، آمادہ، جس میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف آنا ہے، صرف اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔
صرف بتانا ہے کہ جو کچھ اگر ہمیں دین کے بارے میں ملے گا، نہیں میرے عزیز دوستوں، بلکہ دنیا کے بارے میں بھی صحیح راستے سے اگر ہمیں ملنا ہے تو یہی درسگاہ ہے، یہی فرش اعضاء ہے جو حلال و حرام کا بھی پتہ دیتی ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ اور میں نے شاید کہیں کسی گھر کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آخرت اصل ہے، دنیا سایہ ہے۔ دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہمارے ائمہ نے ہم کو کارٹونی زندگی گزارنے کو نہیں کہا ہے، انسانی زندگی گزارنے کو ہے۔ کارٹونی زندگی کون سی ہوتی ہے؟ ناموزون، اعضائے بدن غیر موزون ہوں، آنکھیں بڑی بڑی دانت چھوٹے، یا دانت بڑے بڑے آنکھ چھوٹی، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں کان چھوٹے، اس کو کہتے ہیں ناموزون، غیر موزون۔ ہم کو ہمارے ائمہ نے موزوں زندگی بتائی ہے، روح اور بدن کو ایک ساتھ پرورش کرو۔ بدن کی پرورش دنیاوی اصولوں کو دینی اصولوں کے سائے میں لے کر کے آگے بڑھو۔ تمہارے بدن کی بھی پرورش ہوگی، تمہارے دین کی بھی پرورش ہوگی، یعنی تمہاری روح کی بھی پرورش ہوگی۔ اور پھر جب سامنے بدن آئے گا، انسان آئے گا، تو کامل انسان آئے گا، منظم انسان آئے گا، حسین و خوبصورت انسان آئے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم نے روح کی تو پرورش کر لی، اور ہو نہیں سکتی کہ ہم چاہیں کہ بدن کی ضرورتوں کو چھوڑ دیں اور خالی روح کی پرورش میں لگ جائیں، تو ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان نہیں ہوگا، کارٹون ہوگا، اس لیے کہ اپنے بدن کی ضرورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ بدن کی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب ہی یعنی یہی دنیا میں جو ہم تلاش معاش میں نکلتے ہیں، اپنے بچوں کی جو ہمیں فکر ہے، لیکن ہم ان بچوں کی روح کے سلسلے میں غافل نہیں ہو سکتے۔ اگر روح کے سلسلے میں غافل ہو گئے تب بھی ہم اپنے بچوں کو کارٹون بنا رہے ہیں، انسان نہیں بنا سکتے۔ اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں اہل بیت کی تعلیم کے تحت اپنے بچوں کی پرورش کی تو پھر انسان کامل بنے گا، اور ہمارے معاشرے میں جب بچہ ہم تحویل دیں گے تو کامل انسان ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور اس سب کی بازگشت اس مشغول زمانے میں، پھر میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آدمی کوئی بہانہ نہیں لا سکتا، مولانا صاحب کہاں ہم الگ سے مدرسے بھیج سکتے ہیں روزانہ اتنا ٹائم، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سے نہیں جائے۔ البتہ وقت نکالا، 24 گھنٹے میں آدمی اگر 15-20 منٹ نہ نکال سکے تو جائے حیف ہے، جائے افسوس ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلیے مانے لیتے ہیں، لیکن پھر ان مجلسوں کے سلسلے میں تو ہم غافل نہ رہیں، اس فرش اعضاء کے سلسلے میں تو غافل نہ رہیں، یہاں پر تو کم سے کم کوئی بہانہ نہ ہو۔ اور پھر غربت میں جو ہمارا وطن نہیں، جہاں ہم دور سے جمع ہوئے ہیں، اہل بیت کے نام پر ایک جگہ جمع ہو رہی ہے، امتیاز ہے، امتیاز۔ یہ کسی اور قوم کے پاس یہ امتیاز نہیں ہے۔ وہ اگر جمع ہوتے ہیں تو گناہوں کو مرکز بناتے ہیں، اس کو محور بناتے ہیں۔ آپ جمع ہو رہے ہیں تو اللہ اور رسول کو محور بنا کر جمع ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے یقیناً دوسرے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں جگہ، لیکن ان کا عنوان کیا ہوتا ہے، ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارا اور آپ کا ہدف اور ہمارا اور آپ کا عنوان، ہم اپنے کو کھو دیتے ہیں یہاں کے، ہمیں اپنی گفتگو کرنی ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہاں آ کے کوئی اپنی گفتگو کرتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ یہاں چاہتے ہیں دین کی گفتگو ہو، یہاں چاہتے ہیں اللہ کی گفتگو ہو، یہاں چاہتے ہیں رسول کی گفتگو ہو، یہاں چاہتے ہیں اہل بیت کی گفتگو ہو، اور گویا ان کی گفتگو ہماری گفتگو، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کب کوئی کام کیا۔ آپ اہل بیت کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، آپ قرآن کی آیات اٹھا کر کے دیکھیں، جیسے ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمارے صبح کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے دوپہر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے شام کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ہے کوئی ایسی کتاب، ہے کوئی ایسے کردار کہ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کردار کے اوپر آپ گفتگو کریں تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک گوشہ ہمارے لیے ہے۔
اور جب ان گوشوں کو ہم اپنا لیں تو پھر کیا ہوں گے؟ سلمان، بوذر، میثم، سعید، زہیر۔ لہذا امام نے ہم سے کبھی نہیں کہا کہ تم ہم جیسے بنو، کبھی ہم سے نہیں کہا کہ تم ہم جیسے بنو، لیکن یہ کہا ہے تمہارا راستہ ایک ہو، سمت ایک ہو، دشا ایک ہو، اور ایک ہو، دیر میں پہنچنا، ہم اب پہنچنا وہیں جہاں ہم ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے ہم سے سرعت رفتار نہیں چاہیے، ہم سے یہ نہیں کہا کہ جس طرح ہم آگے بڑھ گئے، نہیں، لیکن کہا ہے کہ اس راستے پہ رہنا۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے لیے مشاکل زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے دشمن زیادہ ہیں، لیکن اگر تم نے سمت معین کر لی تو پھر تمہیں وہیں آنا ہے، تمہیں وہیں پہنچنا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، یہ ایک پرانٹیز میں بات تھی کہ جو بہت ضروری تھی، کہ جس چیز کو آپ لوگوں نے اہتمام کیا ہے، اس اہتمام کے سلسلے میں محتمم بنے رہیے، باقاعدہ خیال رہے کہ شام کو ہمیں کہیں جمع ہونا ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اتباع اور اطاعت کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات یہاں تک پہنچی کہ کتابیں میرے مسئلے کا حل نہیں ہیں، خالی کتابیں میری مشکل کو حل نہیں کر سکتی، بلکہ ہمیں کردار چاہیے، ہمیں آئینے چاہیے، اور وہ آئینے نہیں چاہیے کہ جنہوں نے صرف افعال رسول کو اپنے اندر سمویا ہوا ہو، صرف رسول کی 23 سالہ زندگی کو دیکھا ہو، نہیں، بلکہ ہمیں وہ طاقت چاہیے، وہ صلاحیت چاہیے کہ جن صلاحیتوں سے فعل ہوتا ہے، کام کیا جاتا ہے۔ افعال دکھتے ہیں، طاقت نہیں دکھتی، کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس طاقت کے ذریعے کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لہذا ہمیں جو تلاش ہے ان آئینوں کی نہیں ہے کہ جنہوں نے رسول کے کاموں کو اپنے میں سمیٹا ہوا ہو اور سمویا ہوا ہو، بلکہ ہمیں ان آئینوں کی تلاش ہے کہ جن آئینوں نے طاقت رسالت کو سمویا ہوا ہو۔ طاقت اور فعل میں فرق کیا ہے؟ پھر ہونے کا محتاج نہیں ہوگا یہ آئینہ، بلکہ جب ضرورت پڑے گی حالات کے اعتبار سے وہی فعل سامنے آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے کل جلدی رسول اس بات کو ثابت کرنے کے لیے رسول کی زندگی کو پیش کیا تھا۔ یہ 23 سالہ زندگی جو آپ کی رسالت کی زندگی ہے، کہ جس میں 13 سال پورے مکے کے گزر جاتے ہیں، اس مکے کی زندگی میں بھی نشیب و فراز ہیں۔ وہ گھر میں چھپ کر کے تبلیغ کرنا، پھر یک 3 سال کے بعد اعلانی تبلیغ کر دینا، اور اس کے بعد پھر بھی وہ تبلیغی میں دور گزر جاتا ہے، تمام مصائب و مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی گویا تلوار نہیں اٹھائی، جنگ نہیں کی۔ وہی رسول ہیں، وہی بازو ہیں، وہی طاقت ہیں، لیکن اس وقت ابھی وہ حالات نہیں کہ جس حالات کے تحت ہم کو اپنے ہدف تک پہنچنا ہے، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا یہی رسول جب مدینے آ جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیے کہ مدینے میں پہلی دوسری ہجری خاموش رہے، 3 ہجری سے جنگوں کا آغاز ہوا، 6 ہجری میں ایک دم سے صلح ہو گئی۔ صلح بھی جیت کر ہو رہی ہے، ہار کے نہیں، یعنی جنگوں کو جیتنے کے بعد صلح کرنے کا مطلب کیا؟ تلوار کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ صرف آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے ایک سورے میں ایک بہت مشہور آیت کریمہ ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح اور کامیابی دی۔ بتائیے یہ آیت کس جنگ کے سلسلے میں نازل ہوئی؟ بتائیں عزیز۔ انا فتح، جسے پتہ ہے وہ نہ بولے کہ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بچوں اور جوانوں کو موقع دیا کریے تاکہ سوال تھوڑا گھومتا رہے، جتنا سوال ذہن میں باقی رہے گا پھر جواب کبھی ذہن سے نہیں نکلے گا۔ جو ایگزامینیشن میں سوال آ کر کے بچہ کر نہیں پاتا، چھوٹ جاتا ہے، لوٹ کر کے اس کا جواب دیکھتا ہے کتاب میں، یہ چھوٹ گیا، یہ پھر جواب کبھی بھولتا نہیں ہے۔
لیکن آپ فوراً اس کو وہاں پر بتا دیا جائے تو آپ نے نہ جانے کب سے مجلسیں سن رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کوئی نئی تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی جب سوال کیا جاتا ہے تو آدمی ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد والا. اب دیکھیے قرآن، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح اور کامیابی دی اور کھلی ہوئی فتح اور کامیابی. بظاہر انسان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ آیہ کریمہ اب کسی غیر مسلم کے سامنے لے جائیں تو بھی وہ اس کی وہی تفسیر کرے گا. چھوڑیے مسلمانوں کی بات، غیر مسلمان کی بات چھوڑیے، مسلمانوں سے پوچھ لیں تو یا بدر میں کہے گا، یا احد میں کہے گا، یا خیبر میں کہے گا، یا خندق میں کہے گا. لیکن خدا کی قسم رسول اکرم کو کسی جنگ کے بعد یہ تمغہ نہیں مل رہا ہے، یہ تحفہ نہیں مل رہا ہے، اعلان قدرت نہیں آ رہا ہے. انا فتحنا لکا فتحا مبینا بولتی بھی آیہ کریمہ ہے، اعلان کر رہی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، وگرنہ فتح اور کامیابی بدر کے بعد ملتی، احد کے بعد اعلان ہوتا. جہاں پوری فوج بھاگ چکی ہے اور بھاگی ہوئی فوج بھاگی رہی، صرف 2 میدان میں باقی رہے، محمد اور اس کا بھائی علی، اور جنگ جیت میں تبدیل ہو گئی. یہاں اعلان ہونا چاہیے تھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، لیکن نہیں. جنگ خیبر 40 دن تک لوگ گئے، سب کو تجربہ یاد رہے گا. میں نے کہا جو کام نہ کر پائے وہ کافی دن یاد رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے. اور 40ویں دن فتح ہوا. پوچھ لیجئے کہ یہ آیہ کریمہ اس سلسلے میں نازل ہوئی؟ نہیں. جنگ احزاب سارے گروہ جمع ہو گئے. احزاب کا مطلب کیا ہے؟ حزب کی جمع ہے، پلورل ہے، یعنی جتنے مخالف گروہ تھے سب مل کر ایک مرتبہ اب آزما رہے ہیں. بدر میں الگ لوگوں نے آزمایا، احد میں الگ لوگوں نے آزمایا، خیبر میں الگ لوگوں نے آزمایا. کہا نہیں، اکیلے اکیلے تو اب لوگ ہار چکے ہیں، اب سب مل جائے پھر جاتے ہیں نا. احزاب کا مطلب یہی ہے کہ باطل جتنی طاقتیں تھی سب مل گئیں، لیکن وہاں ایک تھا جو کل حق تھا. وہاں کل حق تھا. دیکھیں بدر میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ آج کل ایمان ہے، اعلان ہوا نہیں. احد میں نہیں ہوا کل ایمان، نہیں. جبکہ بدر میں زیادہ لوگوں کو مارا، احد میں زیادہ لوگوں کو مارا، لیکن کل ایمان کا اعلان نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ باطل ابھی چھپا ہوا ہے، کھل کے آیا کب؟ جب سارا باطل ایک جگہ جمع ہو گیا تو وہی علی جو بدر میں تھا، وہی علی جو احد میں تھا، وہی علی جو خیبر میں تھا، لیکن احزاب میں یہی علی کل ایمان بن کر کے جا رہا ہے. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. لہذا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، جس جنگ کے بعد نہیں، جس صلحوں کے بعد رسول اکرم کو کامیابی ملی، اس صلحوں کا نام ہے فتح و کامیابی، کھلی ہوئی کامیابی. جنگ کا نہیں، کھلی ہوئی کامیابی صلح حدیبیہ کا ہے. فتح مکہ کو کہہ دیتے، فتح مکہ تو پھر اس میں بھی تلوار نہیں چلی اور آ کر کے پورا مکہ آپ کے ہاتھ میں، کنٹرول میں. لیکن فتح مکہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے تم کو کھلی ہوئی کامیابی اور فتح دی، نہیں، صلحوں کو کہا. لیکن یہ صلح ایسی تھی جو پیش خیمہ تھا ایک بڑی جیت کا. لہذا اگر کسی کو صلح حسن سمجھنا ہے تو صلح حدیبیہ سمجھنا ہوگا. جس طرح صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، ویسے ہی صلح حسن فتح کربلا کا پیش خیمہ بنی ہے. ایک سلوات بھیجیے. کل کیونکہ یہ بات امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اوپر امام کی صلح کے سلسلے میں گفتگو ہونا تھی جو رہ گئی. لہذا آپ دیکھیں کہ اب ہم کو ایسے آئینے چاہیے کہ جو رسول کے افعال کو صرف نہیں، رسول کی طاقت کو، صلاحیتوں کو، جو بظاہر دکھتی نہیں. کوئی بھی نہیں کہتا میں نے طاقت دیکھی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا اعضاء سے جو فعل صادر ہوتے ہیں ان کو آپ ایک دوسرے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے.
جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں کے دیکھنے کو آپ کان کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، سب الگ الگ، لیکن سارے کاموں کو نفس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب رسول اکرم کے اعضا نہیں ہیں بلکہ نفس رسول ہیں، اور نفس کی طاقت ارادے سے ہوتی ہے۔ ارادہ جتنا قوی ہوگا اتنا ہی نفس قوی ہوگا، جتنا نفس قوی ہوگا ویسے ہی حالات کے اعتبار سے فعل صادر ہوں گے۔ فعل نہیں، فعل کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ طاقت کا مجموعہ ہے، اور نفس اتنا قوی ہے کہ محمد کہیں کہ میرا نفس، خدا کہے کہ میرا نفس۔ صلوات بھیجیے محمد ٹھیک ہے نا؟ کام نفس سے ہوتا ہے۔ نفس قوی ہے تو شجاع، شجاع ہے تو افعال شجاعانہ صادر ہوں گے۔ نفس کمزور اور ضعیف ہے تو بزدل، بزدل ہے تو جو افعال صادر ہوں گے وہ افعال بزدلانہ ہوں گے۔ لیکن افعال اہم نہیں ہے، اہم وہ طاقت یا وہ ضعف ہے، کیونکہ افعال تو دکھ جاتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسے آئینے نہیں چاہیے جو صرف محتاج ہوں دیکھی ہوئی چیزوں کے، کیونکہ ہمیں ایسے آئینے چاہیے جو قیامت تک باقی رہیں، اور جب فعل صادر ہو ان سے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر رسول ہوتے تو کچھ اور کرتے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی تھی، وہ مثال کیا تھی؟ قلم و دعوات۔ آپ سے مانگا گیا، آپ نے مانگا، نہیں دیا، نہیں دیا، آپ نے نہیں لکھا۔ اس نہ لکھنے سے وہی کام ہوا جو علی ابن ابی طالب نے قرآن نہ دے کر کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے قرآن نہیں لیا تھا، آپ اپنے چاہنے والوں کو قرآن دے دیتے۔ بس میرے عزیز دوستو، اگر رسول اکرم لکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ آج کہنے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، کل یہ بات جلدی جلدی بیان ہو گئی تھی۔ لوگ دفاع کرتے ہیں اس بات کا، کس طرح دفاع کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک سینٹنس ہے، تاریخ میں کہیں ورب غائب ہے، کہیں ناؤن غائب ہے، اس میں ناؤن، کہیں فاعل کا نام غائب ہے، کہیں فاعل کا نام ذکر ہوا ہے، اما جو فعل صادر ہوا تھا، جو گفتگو صادر ہوئی تھی، جو کلام صادر ہوا تھا، اس کو مجہول کر دیا، ذکر نہیں کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ رسول نے لکھا نہیں، کیونکہ نہیں لکھا لہذا یہ سمجھ گئے کہ اگر ہم اس کو قبول کیے لیتے ہیں تو غلطی ہے، رسول کی عصمت برقرار ہے، عصمت کو مانیں گے تو مسلمان رہیں گے، لہذا کہتے ہیں فلانی نے یہ کہا، اور کہیں کہتے ہیں نہیں، نام لے کر کے کہتے ہیں کہ مثلا فلاں شخص نے کچھ چیزیں ایسی کہیں، تو یہ جو مجمل میں بات ہو رہی ہے، ڈر ڈر کے ہو رہی ہے، خوف میں ہو رہی ہے، یہ نہ لکھنے کا نتیجہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ خدا کی قسم اگر لکھ دیتے تو آج اس بات پر گفتگو ہو رہی ہوتی کہ آیا زیادہ بخار آنے کے بعد سے رسالت باقی رہتی ہے کہ چلی جاتی ہے، اور اگر اس پر گفتگو ہو جاتی تو اسلام ختم ہوتا، اس لیے کہ روم بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ یمن ابھی بیٹھا ہوا ہے اطراف میں، جہاں پر پوری طرح اسلام پہنچا نہیں ہے۔ شام کی تو سازش ہی یہ ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، لہذا نہ لکھ کر کے اسلام کو بچایا، جس طرح رسول نے نہ لکھ کر کے اسلام بچایا، اسی طرح علی ابن ابی طالب نے خاموش رہ کر جمع کردہ قرآن کو نہ دے کر کے اسلام کو بچایا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اب کیا مطلب؟ ہم حق ہے اس بچے کو آگے ایک صلوات بھیجیے محمد والے ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ جن حالات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا ہے، یہ حالات رسول کے بعد اگر ہوتے تو رسول کیا کرتے؟ کوئی بتائیں؟
جن حالات میں علی ابن ابی طالب نے جنگ جمل رونما ہوئی، اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ جو اقدامات تھے میرے عزیز دوستوں، آیا یہ اقدام طلاق کا باعث نہیں بنتے؟ پوری طرح توجہ کیجیے گا۔ لہذا اب رسول نہیں ہیں، ہمیں وہ آئینہ چاہیے کہ اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے۔ احترام اپنی جگہ، لیکن جو اقدام تھا وہ وہی ہوتا جو علی نے کیا۔ جنگ صفین اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ جنگ نہروان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنگ نہروان کے فتنے کو ختم کرنا صرف میرا کام تھا، صرف میرا کام تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے فتنے کی آنکھوں کو جسموں سے نکالا ہے، یہ جز میرا، کسی اور کا افتخار نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ذرا کسی نمازی کے خلاف کچھ بول کے دیکھیے، وہ بھی ان کے علاقے میں، وہ مسجد میں، کسی روزے دار کے اس روزے دار کے خلاف بول کے دیکھیں کہ جو روزے کی حالت میں ہو، اور پھر نہروان کے روزے دار، پھر نہروان کے نمازی جن کے سجدہ کرنے سے گٹے پڑ گئے تھے، گھٹنے اور کوہنیوں میں گٹے تھے، ماتھے کے اوپر گٹھا تھا، روزے اتنے رکھتے تھے کہ پیٹ سے لگ چکے تھے۔ انصاف سے بتائیں، کہیں ڈیپ میں نہ جائیں، علی کے علاوہ کسی میں دم تھا کہ روزے دار کے اوپر تلوار چلائے؟ بظاہر بڑا عجیب سا جملہ لگ رہا ہوگا کہ علی کے علاوہ کسی میں دم تھا کہ کسی نمازی پر تلوار چلائے؟ نہیں، جو علی کے مقابل میں آ جائے وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ تلوار چلانے والے کو اتنا یقین ہو جائے کہ جو بھی میرے مقابل میں آ گیا، وہ چاہے نماز والا ہو، روزے والا ہو، وہ باطل ہے۔ آئیے ہم تصویر بدلے دیتے ہیں، نمازی روزے دار رسول کے مقابل میں آ جاتے، نمازی روزے دار رسول کے مقابل میں آ جاتے، رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، رسول کے چاہنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے یہ ان نمازیوں روزے داروں کے ساتھ رسول کیا کرتے؟ اتنا اعتماد، اتنا یقین، خدشہ نہیں، شک نہیں، تردد نہیں، تذبذب نہیں۔ لہذا ابن عباس نے جا کر کے یہی تو فرمایا تھا کہ تم نے جن کے مقابل میں قرآن اٹھایا ہے یہ خود قرآن ہے، تم نے جن کے مقابل میں قرآن اٹھایا ہے یہ خود قرآن ہے، ان سے پوچھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ جو مشکل کشا سے جلتا ہے اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے، رات بھر جاگے کل علم کے لیے، آج چھونے سے ہاتھ جلتا ہے۔ نعرہ حیدری! ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ اب آپ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب، اب ایسے آئینے چاہیے، اب اس پر کتنا بولا جائے؟ جتنا بولا جائے کم ہے۔ لہٰذا صرف ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے چند ایک نشیب و فراز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمادگی رسول اکرم نے کی ہے، وہ کس طریقے سے آمادگی؟ بھئی رسالت کا آئینہ ہونا ہے، رسول کا نہیں۔ میں بہت زور دے رہا ہوں اس بات پر، یعنی جن کے اعمال سے اسلام سمجھیں گے ہم۔ اصل اسلام الگ سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو کچھ علی اور اولاد علی نے کیا وہی اسلام ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے لیے واجب یہ ہے کہ نیکیوں کی دعوت دیں، برائیوں سے روکیں۔ واجبات میں 10 واجب ہیں، ان واجبات میں ایک واجب یہ بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا واجب، نیکیوں کی طرف دعوت دینا واجب۔ اس کا مطلب جب ہم پوری امت جتنے علماء مجتہدین ہیں وہ جب اس عمل کے اوپر، اس فریضے پر عمل کریں گے تو معروفات کا ایک مجموعہ ہوگا، ایک منہیات کا مجموعہ ہوگا، ایک فہرست ہوگی نیکیوں کی، ایک فہرست ہوگی برائیوں کی۔ برائیوں سے روکتے جائیں،
نیکیوں کی طرف دعوت دیتے جائیں. یہ تمام امتیوں کا کام. لیکن علی اور اولاد علی کے لیے کوئی فہرست نہیں ہے، بلکہ زیارت جامعہ میں فرمایا ہے المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. عرب ملک میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، یعنی آپ مجموعے کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے جس کا حکم دے دیا وہ معروف، جس سے روک دیا وہ منہی، جس کا حکم دے دیا وہ نیکی، جس سے روک دیا وہ برائی. صلوات بھیجیے محمد والے. اب یہ نماز پڑھنے والے کی نمازی کو کہہ دیں کہ یہ نماز تمہارے لیے جہنم گار ہے، ہر بن جائے. یہ مجموعے کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہمیں رسول سے ملی ہے نا، روزہ ہمیں رسول سے ملا ہے. جو آئین رسالت ہوگا وہ طے کرے گا کہ نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے. نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. حضور یہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر ماں باپ کی خلاف ورزی میں اور زوجہ اپنی شوہر کی نافرمانی میں مستحب روزے رکھ لے تو یہ روزے جہنم کا سبب بنیں گے، جنت کا سبب نہیں بن سکتے. توجہ کیجئے گا. مستحب روزے، مستحب نمازیں، اگر بچے ماں باپ کو اذیت دے کر کے کوئی مستحب کام انجام دیں تو یہ مستحب کام تقرب کا سبب نہیں بنے گا، تبعود کا سبب بنے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تھوڑا سا اور ایک آدھ جملہ اس سلسلے میں. مستحب روزے، سنتی روزے، جمعے کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، 13 رجب کا روزہ، 3 شعبان کا روزہ بچہ رکھ لے، ماں باپ راضی نہ ہو کہ نہیں بیٹے تم کمزور ہو. اگر اس اعلان کے بعد بھی اور اس احساس کے بعد بھی کہ میرے ماں باپ خوش نہیں ہیں اس ہمارے سنتی روزے سے اور ان کو اذیت ہوگی، تو اس روزے سے قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہو سکتی. یعنی نہیں کہہ سکتے قربتاً اللہ، میں 3 شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے. اللہ ماں باپ کی ناراضگی نے اور ماں باپ کے احساس دکھ نے اس سے وہ آتما ختم کر دی، وہ صلاحیت ختم کر دی جو ہم کو اللہ سے نزدیک کر دے. میرے عزیز دوستوں، 10 سال 15 سال 50 سال جو زحمت کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا خیال قدرت کو اتنا، تو جس کی خاطر دین پہنچا، جس کے خاطر قرآن پہنچا، جس کی خاطر رسول نے انتظار کیا، جس کی ابتدا سے اسلام کی ابتدا، جس کے اختتام پر اسلام کا اختتام، جس کے اعلان ولایت سے دین مکمل، جس کے اعلان ولایت پر نعمت مکمل، جس کی اعلان ولایت پر رضایت الہی کا اعلان. اب اس کو ناراض کرنے کے بعد نہ دین دین رہے گا، نہ نماز نماز رہے گی، نہ روزہ روزہ رہے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. علی کی بادشاہی ہے، علی دل الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری. کیا کہنے والا، سبحان اللہ. یہ کوئی نکتے کی بات نہیں ہے. آپ ذرا غور تو کریں. میں نے کسی دن جلدی میں کہہ دیا تھا کہ ایک ساتھ اسلام پل رہا ہے، ایک ساتھ علی پل رہے ہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ پل رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ کھیلے ہوئے ہیں. نہیں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ علی کی جوانی اسلام کو جوان کرنے میں گزر گئی. یہ وہ پہلے والے مرحلے سے زیادہ سخت مرحلہ ہے، اس میں لطافت زیادہ ہے. یہ ساتھ کے کھیلے نہیں ہے بلکہ اسلام کو کھیلنا میرے علی نے سکھایا ہے. نعرہ حیدری محمد والے محمد خداوند عالم کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا.
ماں باپ نے بچے کے لیے زحمتیں کی، دیکھیے کیسا اس کے حق کا دفاع کر رہا ہے خدا. آپ کے استاد نے آپ کے ساتھ زحمتیں کی ہیں، اس کا حق ہے. دیکھیے اللہ نے کیسا اس کا احترام کیا، اس کے حق کا اعلان کر دیا، اس کی اطاعت واجب کر دی. تو جس کی اطاعت شرط و قید کے ساتھ واجب ہو اس کے حقوق کا تو اتنا خیال، اور جس کی اطاعت و اتباع بغیر شرط و قید کے ہو، کوئی قید اور کوئی شرط نہیں کہ یہاں کہیں تو سننا وہاں کہیں تو نہ سننا، نہیں بلکہ سننا ہوگا. نماز کی حالت میں ہو تو سنو، روزے کی حالت میں ہو تو سنو، روزہ رکھنے کو کہیں تو رکھو، روزہ توڑنے کو کہیں تو توڑو. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اور سب کچھ علی نے سکھایا. رسول کے زانو پر، علی ابن ابی طالب کے زانو پر رسول کا سر ہے، آپ کے سامنے پورا واقعہ، اور بہت آپ کا سنا ہوا ہے. بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ نماز چلی گئی. دیکھیے علی سے کہہ رہے ہیں کہ نماز چلی گئی. میں نے کہا نا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے یہاں کچھ چیزیں ہوں عبادت کی، یہ عبادت یہ عبادت، یہ کریں گے تو عبادت ہوگی. ان کا ذکر عبادت ہے، ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، ان کی محبت دل میں ہو تو عبادت ہے. پھر اگر دل میں محبت ہے تو پھر نماز کے ذریعے عبادت حاصل نہیں ہوگی، نماز کے ذریعے بھی ہوگی. نہیں اگر دل میں محبت ہے تو جو بھی کرے مرضی خدا کے لیے سب عبادت ہے. سلوات بھیجیے. یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، دل میں محبت ہے. جاؤ اپنے بچوں کے لیے تلاش معاش میں نکلو، عبادت ہے. اپنے بچوں کو خوش کرو، عبادت، ہم تم سے راضی ہیں، عبادت ہے. اپنے گھر کی زندگی کے وسائل کو اور بڑھا دو، آسائش دو اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، عبادت. آپ دیکھ رہے ہیں کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تحفے ادھر سے مل رہے ہیں. اس کا مطلب نہ کہ ادھر سے آئے ہیں. لہذا اہل بیت علیہم السلام آئینہ رسول ہی صرف نہیں ہے، آئینہ رسالت ہے. اور یہ کام خود رسول نے انجام دیا کیونکہ انہوں نے ہی پہچنوایا. کسی اور کے ذریعے ہم پہچان نہیں سکتے تھے. چاہے آپ تاریخی اعتبار سے دیکھ لیں، احادیث کی روشنی میں دیکھ لیں، یا عمل کے اعتبار سے دیکھ لیں. نہیں پلٹ کے آئیے، اسلام کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو علی ہی کا نام رکھنا ہوگا. علی کی زندگی پڑھیں تو اسلام کی تاریخ آپ کو پتہ لگ جائے گی. رسول اکرم ہے، انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ نام کہنے والا نہ ملا اعلان رسالت نہیں ہوا ہے. 40 سال میں اعلان ہوا ہے. جب 40 سال تھے تب اعلان ہوا ہے. ہم لوگ اس بات کے قائل نہیں کہ 40 سال کے بعد ان کو یہ عہدہ ملا. نہیں، اعلان کا حکم ہوا کہ اب اعلان کریے. کیوں؟ اس سے پہلے ابھی علی اس منزلوں پر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے نعم یا رسول اللہ، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ایک سلوات بھیجیے محمد. اور اب آپ کی یہ حضرت کی یہ ایک نام ہر جگہ دیکھ لیں، بدر میں یہی نام، احد میں یہی نام، خیبر میں یہی نام، احزاب میں یہی نام، سونے کا مسئلہ آ گیا تو یہی نام. آپ بتائیے کہیں اور مسئلہ ہے؟ تاریخ اسلام کی تاریخ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یا ہجرت ہے، یا جنگیں ہیں، یا صلح ہے. جنگوں میں علم علی کے ہاتھ میں، صلح میں قلم علی کے ہاتھ میں. بھئی آدمی کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہم جیسے لوگ بولیں. صرف علم کی بات نہیں ہے، صرف پرچم کی بات نہیں ہے کہ جب جنگوں میں پرچم دیتے تھے علی کو دیتے تھے. ارے صلح میں قلم کسی اور کو دے دیتے. نہیں، اسلام کی تاریخ کا ایک رخ ہے صلح، اور اس رخ میں علی کے علاوہ کوئی اور کے ہاتھ میں قلم ممکن نہیں.
کیونکہ پھر یہ تصویر مکمل ہو نہیں سکتی تھی. جس ہاتھ میں علم تھا جنگ کا اسی ہاتھ میں قلم ہوگا سلو کا. ایک صلوات بھیجیے. اب بتائیے ان کو رسول اکرم نے پہچانوایا ہے, اب اس کے بعد کوئی نہ پہچانے؟ اور کس کس طریقے سے پہچانوایا ہے سب کو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, قداور آئینہ علی, تو ان کو پہچانوایا. ایسے پہچانوایا کہ جب پہچانوانے لگے تو خود پیچھے چھپ گئے. کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے. اتفاقی طور پر نہیں ہے کہ ہم کہیں چھپ جائیں, ٹھیک سے بیٹھ نہیں پائے تھے اس لیے ہم دکھ نہیں پا رہے تھے. رسول کا عمل ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں, وما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما. ایک پتھر بھی تم نے چلایا ہے رسول, تم نے نہیں چلایا, ہم نے چلایا ہے. لہذا اب غدیر میں یہ انداز کہ اگر پہچانوا رہے ہیں اور اس طریقے سے پہچانوایا, اتنا بلند کیا کہ خود پیچھے چھپ رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, پہچانوانا چاہتے ہیں کہ اب اگر اقدامات ہوں گے اور علی سے سرزد ہوں گے تو یہ ہمارے اقدامات ہیں. علی کا عمل ہمارا عمل ہوگا, علی کا فعل ہمارا فعل ہوگا, علی کے فیصلے ہمارے فیصلے ہوں گے. اور بعض فیصلوں میں اجازت بھی دی ہے, بڑا نازک مرحلہ ہے, یہاں سے ساری باتیں نہیں کہہ سکتے. وہ ایسے فیصلوں کا حق دیا ہوا ہے جو معمولاً کوئی بھی مرد اس میں کسی اور کا دخل برداشت نہیں کرتا. رسول ہیں, حمیت بے درجہ اتم, غیرت بے درجہ اتم. آپ بتائیے رسول اکرم کے سلسلے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن یہ حق علی کو دینا, اس کا مطلب یہ حق علی کو اپنی طرف سے نہیں دے رہے, دلوایا جا رہا ہے. جس نے شریعت کے اصول بتائے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے اس حق کو علی کو دو. تاکہ تمہارے بعد فیصلہ کر سکے تاریخ. اگر شوہر ہوتا تو یہی کرتا, اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے. اس لیے اب آپ بتائیے اس سے بڑی کوئی اور مثال مل سکتی ہے؟ یہ افعال کا تو مجموعہ نہیں ہو سکتے, یہ افعال کا تو آئینہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ فعل تو سرزد نہیں ہوا تھا. فعل بعد میں سرزد ہوا تو عکس العمل بعد میں ہونا چاہیے. جب ایکشن بعد میں تو ری ایکشن بعد میں ہوگا. اور رسول سے کے سامنے یہ ایکشن ہوا نہیں جو ری ایکشن ان کا سمجھ میں آئے. تو کوئی ہو دوسرا رسول الا انہ لا نبی بعدی, جس کے لیے صرف نبوت کا عہدہ ادھر سے آیا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں عہدہ ہے نہیں نبوت کا, لیکن صلاحیتیں وہی, طاقت وہی, ایبیلٹیز وہی. لہذا اے علی تم نے وہ دیکھا جو ہم نے دیکھا, وہ سنا جو ہم نے سنا, بس میرے بعد نبوت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے ماں. بس میرے عزیز دوستوں, آج 7واں دن بھی ختم ہو گیا اور ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم کچھ بھی اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکے, نہ اتباع نہ اطاعت, کچھ بھی نہیں. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تحصیل کے 5 راستے, یا دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے, آدمی ریزرو کرتا ہے, لیتا ہے, یا سن کر کچھ صلاحیتوں کو جمع کرتا ہے, یا چکھ کر صلاحیتوں کو جمع کرتا ہے, یا چھو کر صلاحیتوں کو جمع کرتا ہے. ٹھیک, 4 ہوئی. چھونے سے, دیکھنے سے, سننے سے, چکھنے سے, سونگھنے سے. ان 5 صلاحیتوں کے ذریعے سے علم کو آدمی حاصل کرتا ہے, اور حاصل کرنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں درک.
اس کو کہتے ہیں حضور الشیء عند العقل، یعنی ان 5 ذریعوں سے جو علم حاصل ہوگا وہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ چھوتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے، جو چیز چھونے کے بعد حاصل ہوئی ہے وہ نہیں دیکھی جا سکتی۔ سنتے ہوئے تو دیکھیں گے، جو چیز سننے کے بعد اس نے یہاں پر جمع کر لی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھتے ہوئے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اما دیکھنے کے بعد جو چیز ریزرو ہو گئی، محفوظ ہو گئی، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہی چکھنے کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے رسالت کو دیکھا بھی، چکھا بھی، چھوا بھی، سنا بھی، سونگھا بھی، اور اس کے بعد جو صلاحیتیں جمع ہو گئی اس کو کائنات دیکھ نہیں سکتی۔ جب ضرورت پڑے گی عمل سامنے آئے گا، وہ دیکھے گی دنیا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کل۔ یہ میں نے کہا کہ سبق کا عنوان جو ہمیں سنانا ہے آپ تک وہ یہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل۔ جو آئین رسالت تھے ان کے ذریعے جو افعال ہمارے سامنے آئے وہ رسول کے افعال ہیں۔ اب اگر ان کے ساتھ کسی نے بے احترامی کی، کسی نے اذیتیں پہنچائیں، کسی نے ایذا رسانی کی، کسی نے ستایا، شاید اسی روشنی میں رسول نے فرمایا جتنا ہم کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں۔ ظاہری اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جناب یحییٰ کو ذبح کیا گیا، رسول کو ذبح تو نہیں کیا گیا۔ جناب زکریا کو آرے سے کاٹا گیا، رسول خدا کو آرے سے کاٹا تو نہیں گیا۔ جناب نوح کے اوپر اتنے پتھر پھینکے جاتے تھے، پتھروں میں چھپ جاتے تھے، رسول اکرم کے پاس کیونکہ علی موجود تھا کسی میں جرأت نہیں تھی، پتھر ضرور آتے تھے لیکن ایک پتھر کے مقابل میں ادھر سے جواب ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی رسول فرما رہے ہیں جس طرح ہم کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں۔ اس کی اور کیا تفسیر ہو سکتی ہے کہ فاطمہ کو اذیت، ہمیں اذیت ہے، میرے نواسوں کو اذیت، ہمیں اذیت ہے، میرے حسن کو تم نے زہر نہیں دیا ہے بلکہ ہمیں زہر دیا ہے، میرے حسین کو تم نے بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا ہے بلکہ ہمیں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول ان سب شخصیتوں کا احترام کرتے تھے جو حسین سے محبت کرتے تھے، ان میں سے حبیب بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ جناب حبیب کو دیکھا، رسول اکرم بچپن میں حبیب کھیل رہے ہیں، رسول اکرم مٹی اٹھاتے ہیں اور جناب حبیب کو بلا کر کے باقاعدہ پیار کرتے ہیں الگ سے۔ لوگوں نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے تھے لیکن آپ نے یہ انداز محبت، اظہار محبت صرف حبیب کے ساتھ کیسا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن یہ حبیب جہاں جہاں میرا بچہ اور میرا نواسہ حسین قدم رکھتا ہے یہ وہاں کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ جناب مسلم کے لیے بھی یہی فرمایا تھا آپ نے کہ ہم مسلم کو 2 وجہ سے محبت کرتے ہیں مسلم سے۔ ایک تو جناب مسلم کو اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ابو طالب ان سے محبت کرتے تھے، اور ایک اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے بچے حسین کام آئے گا۔ بس میرے عزیز دوستوں، دل چاہتا ہے کہ آج جناب مسلم کی غربت پر 2-4 جملے ہوں۔ وہ مسلم کے جب امام کی طرف سے کوفے پہنچے ہیں تو 18,000 آدمیوں نے بیعت کی تھی۔ میں نے شاید اس دن بھی کہا تھا کہ انصاف سے بتائیں ہم کو یہاں بلایا گیا تھا، ہم پہنچے ہوں، جس دن پہنچے تھے اس دن وہاں کوئی لینے نہ آتا، تب میرے اوپر کیا گزر تھی۔ اور اس سے ڈیپ میں چلے جائیے، ہم یہاں آئیں اور یہاں کوئی نہ ہو، آنے کے بعد لوگ دیکھ کر چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ جناب مسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے کہیں زیادہ
صبح میں 18,000 آدمی، اور شام تک کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا جو جناب مسلم کے ارد گرد ہو۔ نماز کا وقت آتا جاتا تھا، لوگ کم ہوتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے اور پڑھ کر پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے تو کوئی ایک بھی شخص نہیں تھا۔ مسلم کوفے میں غریب ہیں، اجنبی ہیں، آپ کو راستوں کا پتہ نہیں ہے، آپ مسجد سے باہر آئے ہیں، اور کوفے میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، ادھر ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، کوئی بھی جناب مسلم کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، جناب مسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، جناب مسلم کو راستہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ جس وقت کوفے کا ماحول اتنا خطرناک تھا، اب جناب مسلم ہیں، کافی دیر اس شہر اجنبی میں گھومنے کے بعد ایک دیوار سے ٹیک لگا کر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا ابھی تک پہنچا نہیں تھا، حالات پرآشوب ہو چکے ہیں، لہٰذا اب جو دروازہ کھولا دیکھا کوئی شخص ہے جو دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہے۔ خاتون کہتی ہے تم اس حالات میں یہاں پر کیوں کھڑے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دروازہ بند کر لیتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا، دیکھا وہ شخص ابھی بھی کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ وہ آنے والی خاتون کہتی ہے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم جاؤ اپنے گھر جاؤ، حالات صحیح نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں جس کا گھر نہ ہو اس شہر میں وہ کہاں جائے۔ اور ایک مرتبہ تو اور رک جاتی ہے، کہتی ہے بتاؤ تم کون ہو کہ جس کا گھر نہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس تو جس وقت شہر کے لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، ایک مومنہ تھی، ایک خاتون، ایک محب اہل بیت تھی کہ جس نے بڑھ کر جناب مسلم کو پناہ دی، فوراً مسلم کو گھر لے گئی۔ گھر میں لے جانے کے بعد جناب مسلم کا ایک حجرہ ہے، فوراً اس مومنہ نے کھانے کا انتظام کیا، لیکن جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا، مصلی عبادت پر ہے، عبادت میں گزر گئی۔ ارے کچھ دیر کے بعد تو کا بیٹا آتا ہے، تو کے بیٹے کو خبر لگ جاتی ہے کہ مسلم اس گھر میں ہے، بہت منع کرتی ہے لیکن نہیں مانتا ہے، جا کر کے خبر دے دیتا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے دشمن کی طرف سے لوگ آ جاتے ہیں، یہ بنی ہاشم کا جوان، اس کو یہ احساس ہو گیا اگر میں گھر میں رہوں گا تو گھر کی بے حرمتی ہوگی، ارے یہ لوگ کہیں گھر میں نہ آ جائیں۔ ایک مرتبہ تلوار لے کر کے گھر سے باہر آ گئے، جنگ کرنا شروع کر دی۔ ایک منزل وہ بھی آئی جب دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے، جناب مسلم ہے، اور جیسے گرفتار ہو کر کے دربار کی طرف بڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے مسلم روتے کیوں ہو؟ کہا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کو خط لکھ چکے ہیں۔ اے آقا، ارے آئیے، آپ کا یہاں پر 18,000 آدمی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ خط لکھا ہے، میرا آقا چل چکا ہوگا، یہاں کے حالات تو بدل چکے ہیں، مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے۔ ایک منزل وہ بھی آئی جب جناب مسلم دربار میں ہے، آخری وصیتیں ہو رہی ہیں، جناب مسلم کہتے ہیں اگر تھوڑا سا پانی ممکن ہو تو مل جائے۔ 3 مرتبہ مسلم کو پانی دیا جاتا ہے، جناب مسلم اپنے دہن مبارک تک لے جاتے ہیں لیکن پانی نہیں پی پاتے۔ میں کہوں گا مسلم تم دیباچے کربلا ہو، تمہارا آقا بھی پیاسا شہید ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پانی پی کر شہید ہو؟ بس ایک مرتبہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر کے گرا دیا جاتا ہے، لیکن گرنے سے پہلے ارے مسلم نے کربلا کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ اپنا رسول اللہ۔ بس یہ خبر حسین تک پہنچائی، اے آقا میں نے جب کوفہ چھوڑا تھا، مسلم کا لاشا رسی میں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا، زانو پر بٹھالا اور ایک مرتبہ گوشوارے نکالے، ارے مسلم کی بچی کو پہلائے۔ میرا دل کہتا ہے میں کو آقا سکینہ کہیں دیکھ نہ لے، ارے یہ کام چھپ کر کریے، کہیں کیوں کہ سکینہ جب یتیم ہوگی کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں۔
ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہر الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود جہاں جہاں ظلم و رائے ظالموں کو نیز نابود کر مظلوموں کی حفاظت فرما. پروردگار جو حالات اس وقت ہیں خاص طور سے پاکستان میں، پروردگار محبان اہل بیت کی حفاظت فرما. ہر شر زمینی و آسمانی سے محفوظ رکھ. پریشان حال جو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرما. آج ہندوستان سے ایک فون آیا، بہت سخت جوان بیٹی ان کی بھرتی ہے، آپریشن ہوا ہے ان کا دلی میں. دعا کے لیے درخواست کی، ان کے لیے بھی دعا کریں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر وہ تمام مرحومین جو اس ورقے میں جناب ہاشم رضا جعفری، مولانا ابن حسن نجفی، ان سب کو آپ ایصال فرمائے. اور ایک مومنہ کے لیے دعائے صحت ہے، سب مل کر اگر مناسب سمجھے تو عمل یجیب 5 مرتبہ پڑھ کر تمام مومنین جو مریض ہیں، مخصوصاً جو خاص مریض ہے منظورہ ہے ان کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار تجھ کو واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. مخصوصاً جو خاص پریشانیاں پاکستان میں رونما ہوئی ہیں، پروردگار ان میں محبان اہل بیت کی حفاظت فرما. جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل عنایت فرما. مخصوصاً ان مریضۂ منظورہ کو جن کے لیے دعا کرائی گئی ہے ان کو بھی شفا عاجل عنایت فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.